شوہر کی لاڈلی بننا مشکل کام نہیں، مشکل صرف اپنی انا چھوڑنا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو نظر انداز کر رہا ہے نا، تو ہو سکتا ہے غلطی اس کی نہ ہو، غلطی آپ کی ہو، آپ کی کچھ عادتوں کی ہو۔ جو عورت یہ 3 غلطیاں چھوڑ دے، اس کے شوہر کی نظر میں اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کیا آپ چاہتی ہیں آپ کا شوہر سب کے سامنے آپ پر فخر کرے؟ تو پہلے یہ کام آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ مرد جو ہے نا، وہ گھر سے باہر سکون ڈھونڈتا ہے، کیونکہ گھر میں اسے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ شوہر کی توجہ مانگنے سے نہیں ملتی، اپنے رویے بدلنے سے ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کے رشتے پر انگلی نہ اٹھائیں، تو پہلے خود اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے، تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ آپ کی زندگی بدل دینے والی ویڈیو ہے۔ دیکھیے گا کہ آج آپ نے یہ طریقے اپنانے ہیں اور آپ کی زندگی کیسے چینج ہوتی ہے۔ عورت کے دل میں نا ہمیشہ سے ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی لاڈلی ہو، اس کے دل کے قریب ہو، اس کی پہلی ترجیح ہو۔ لیکن صرف خواہش کافی نہیں ہوتی، کچھ عادتیں بدلنی پڑتی ہیں، کچھ باتیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ شوہر کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اگر چاہتی ہیں کہ لوگ بھی آپ کے رشتے کی مثال دیں، تو آپ کو کون سے کام ہرگز نہیں کرنے پڑتے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ ہر وقت شک کرنا چھوڑ دیں، اپنے شوہر کے اوپر شک کرنا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلی اور سب سے خطرناک چیز ہے شک۔ بلا وجہ موبائل چیک کرنا، ہر کال پر سوال کرنا، ہر دیر سے آنے پر لڑائی کرنا، یہ عادت محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، مرد کو سب سے زیادہ سکون اعتماد سے ملتا ہے۔ جب آپ بھروسہ اس کے اوپر کرتی ہیں، جب آپ اعتماد کرتی ہیں، تو وہ خود بخود آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جب یہی بات ہے کہ آپ نے اس سے پوچھنا ہی نہیں ہے، آپ نے کہنا ہے کہ مجھے تو آپ بہت زیادہ یقین ہے، مجھے تو یہ یقین ہے کہ آپ میرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے۔ تو اگر وہ واقعی اگر کسی اور سے بات کرتے بھی ہیں نا، تو وہ بھی وہ چھوڑ دیں گے کہ میری بیوی کو میرے اوپر کتنا فخر ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ تو آپ نے شک نہیں کرنا۔ دوسری بات کون سی ہے؟ ہر بات پر ناراض ہونا بند کر دیں۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہوتی ہیں اپنے شوہر کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بار بار ہی منائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو عزت ہے اس کے دل میں ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ کچھ عادتیں ہر چھوٹی بات پر منہ پھیلا لیتی ہیں۔ کھانا دیر سے کھایا ہے، کیوں؟ آپ دیر سے باہر سے کیوں آیا ہے؟ نہیں، آپ مجھے باہر نہیں لے کے گئے، تعریف نہ کی آپ نے میری تو تعریف ہی کبھی نہیں کی، فوراً ناراضگی۔ تو آپ یہ چھوڑ دیں، سوچیں، اگر گھر میں ہر وقت تناؤ ہوگا تو شوہر کہاں سکون ڈھونڈے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اس نے تو پھر گھر دیر سے ہی آنا ہے، گھر سے اسے سکون نہیں مل رہا تو اس نے باہر ہی جانا ہے نا۔ اس نے سارا ٹائم باہر گزارنا ہے، چاہے وہ اکیلے گزارے چاہے کسی کے ساتھ گزارے۔ اس نے کہنا ہے جب بھی میں نے گھر جانا ہے مشکل ہی ہونی ہے، جب بھی میں نے گھر جانا ہے بس چڑچڑاپن، چڑچڑ ہونی ہے، لڑائی ہونی ہے، جھگڑے ہونے، ناراضگیاں ہونی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جو سارا ٹائم ہے میں باہر ہی گزار لیتا ہوں۔ نرم لہجہ، مسکراہٹ اور برداشت، یہی وہ ہتھیار ہے جو دل جیتتے ہیں۔ تیسرا کام کیا ہے جو آپ نے ہرگز نہیں کرنا؟ دوسروں سے شوہر کی برائی کرنا۔ آپ کبھی بھی دوسروں سے اپنے شوہر کی برائی نہ کریں۔ اگر آپ اپنے میکے یا سہیلیوں میں بیٹھ کر شوہر کی شکایتیں کرتی ہیں نا، تو لوگ کبھی آپ کے رشتوں کو عزت نہیں دیں گے۔ عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ تھوڑا سا اونچی آواز میں بول لے، ڈانٹ بھی لینا، تو باہر آپ کہیں کہ نہیں، ہماری تو بہت چلتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہماری تو بہت بنتی ہے، ہم تو ایک دوسرے کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ عقل مند عورت وہی ہوتی ہے جو شوہر کی کمزوریوں کو چھپاتی ہے، نہ کہ سب کے سامنے بیان کرتی ہے۔ جب آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گی تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، لوگ بھی آپ کے رشتے کو عزت دیں گے۔ جب آپ کوئی بھی گھر کی بات اپنے میکے جا کے بتاتی ہیں تو آپ کی جو عزت ہوتی ہے نا، وہ آپ کی ختم ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کی انسلٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ باتیں بنا رہی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت خراب ہو رہی ہے، آپ اپنی عزت خراب کر رہی ہو، آپ کی عزت پھر کوئی نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، چھوڑ دینی ہے یہ بات کہ شوہر کی برائی آپ نے کہیں بھی نہیں کرنی، وہ چاہے جیسا بھی ہے۔ چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے نہیں کرنا؟ ساس سسر کے خلاف آگ نہ لگائیں، بھڑکائیں نہیں آپ۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر آپ کے قریب رہے تو اس کے ماں باپ کی عزت کریں، جس طرح وہ آپ کے ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر مرد اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ ان کے خلاف بات کریں گی نا تو اس کے دل میں چوٹ لگے گی۔ سمجھدار بیوی گھر جوڑتی ہے، توڑتی نہیں ہے۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، جس طرح آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے شوہر کے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ تب جا کے آپ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکیں گی۔ پانچواں کام کیا ہے جو آپ نے نہیں کرنا؟ خود کو نظر انداز نہ کریں۔ کچھ عورتیں شادی کے بعد خود کو چھوڑ دیتی ہیں، بنانا سنوارنا، خود کو تیار کرنا، نہ لباس کا خیال، نہ سلیقہ، نہ خوشبو، نہ تیاری، کچھ بھی نہیں۔
اپنے آپ کو ایسے سمجھ لیتی ہیں. نہیں، اکثر اوقات پنجابی عورتیں بھی اور ویسے بھی ساری عورتیں کہتی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے، اب تو میری شادی ہوگی. حالانکہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تب ہی تو آپ کو تیار ہونا چاہیے، تب بھی تو آپ نے اپنے آپ کو سنوار کے رکھنا ہے، سنوارنا ہے. شادی سے پہلے تو بنتا ہی نہیں ہے تیار ہونا، شادی کے بعد ہی اصل وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کے سامنے تیار ہونا ہے، شوہر کے لیے تیار ہونا ہے. یہ تو اسلام میں بھی جائز ہے. تو آپ اپنے آپ کو کیوں ختم کر دیتے، کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ بس شادی کے بعد تو زندگی ختم ہوگی، شادی کے بعد تو کچھ بھی نہیں. جب آپ تیار نہیں ہوں گے، آپ اچھے سے نہیں رہیں گے تو آپ کے شوہر نے آگے دیکھنا ہی ہے، آپ کے شوہر کے دل سے آپ کی محبت ختم ہونی ہی ہے. تو آپ ایسا نہ کریں، آپ تیار ہو کے رہیں، اچھے سے بن کے رہیں، تاکہ آپ کی توجہ حاصل ہو آپ کے شوہر کو. ٹھیک ہے، تو آپ کی شوہر جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھے، آپ کا خیال کرے، آپ کی کیئر کرے، اور اس کے بعد آپ سے محبت بھی کرے. آپ یاد رکھیے خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ خوبصورت چہرہ ہے آپ پیاری لگ رہی ہیں، نہیں. خوبصورتی سلیقے کی بھی ہوتی ہے، صفائی اور اعتماد کی بھی ہوتی ہے. آپ ہر جگہ سے خوبصورت، اگر آپ نے گھر کو بھی صاف رکھا ہوا ہے، اپنا بھی خیال کر رہی ہیں، شوہر کا، سسرال والوں کا، بچوں کا، ہر جگہ سے آپ آپ نے رکھا ہوا ہے خیال، تو آپ خوبصورت ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں. اپنے لیے بھی تیار ہوں، صرف کسی تقریب کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے بھی ہوں، اپنے شوہر کے لیے بھی ہوں. یہ نہیں کہ کہیں آپ باہر جا رہی ہیں تو دوسروں لوگوں کے لیے تیار ہوں کہ فلاں کیا ہے، ہاں جی یہ تو بہت پیاری لگ رہی ہے. نہیں، آپ اپنے لیے بھی تیار ہو، اپنے دل کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بھی. اور چھٹا کام آپ نے کیا ہے جو آپ نے بالکل ہرگز نہیں کرنا، ہر وقت حکم نہ چلائیں. ہر وقت کا حکم چلانا آپ کی عزت کم کر سکتا ہے. اگر بیوی ہر وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی تو مرد دور ہونے لگتا ہے. مشورہ دیں لیکن حکم نہ چلائیں. محبت سے بات کریں، بحث سے نہیں. بات کرنے کا طریقہ بہت مختلف ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، بس میں نے کہہ دیا تو آپ نے یہ کرنا ہے، یہ ہوتا ہے حکم. اگر آپ اس طرح بات کریں کہ پلیز میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ میرے ساتھ ہیلپ کریں یا آپ یہ کام کریں، میرا تو یہ مشورہ ہے آپ کو، آگے آپ کی مرضی. جب اس طرح آپ کہتی ہیں نا تو وہ کام ہو بھی جاتا ہے اور آپ کا حکم بھی نہیں لگتا، اور آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی عزت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس نے تو مجھے مشورہ دیا، اس نے تو مجھ سے پوچھا ہے، مجھے بلکہ بتایا ہے. تو اس طرح آپ نے کام کرنا ہے، اس طرح بات کرنی ہے تاکہ آپ کے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو. 7واں کام آپ نے جو نہیں کرنا، ماضی کی باتیں دہرانا چھوڑ دیں. آپ نے اس دن ایسا کہا تھا، آپ پہلے ایسے نہیں تھے. پرانی باتیں یاد دلا کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. معاف کرنا سیکھیں، آگے بڑھنا سیکھیں. جب آپ ماضی کی باتیں دہرائیں گی نا، وہی آپ باتیں یاد دلائیں گی، کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتی اور کبھی بھی اپنے شوہر کے دل میں محبت حاصل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، شوہر کو بھی یہ لگے گا کہ میری بیوی تو بس ایک اس نے بات پکڑی ہوئی ہے. اب بات کرتے ہیں شوہر کی توجہ حاصل کیسے کرنی ہے. کیا ہم کریں اور شوہر کی توجہ حاصل کریں؟ صرف غلطیاں چھوڑنا کافی نہیں ہوتا، کچھ ایسے کام اپنانا بھی ضروری ہوتے ہیں. شوہر کی تعریف کریں. ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی کوشش کو سراہا جائے. اگر وہ محنت کر رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، تو اس کی شکریہ ادا کریں. یقین کریں تعریف دلوں کو قریب لاتی ہے. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی بات غور سے سننی ہے، آپ نے بیٹھ کے تحمل سے سننی ہے. جب وہ بات کرے تو موبائل ایک طرف رکھ دیں، اسے محسوس ہو کہ آپ اس کی بات اہم سمجھتی ہیں. یہ چھوٹی سی عادت بہت بڑا فرق ڈالتی ہے. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا ہے. آسان وقت میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، اصل بیوی وہ ہے جو مشکل وقت میں حوصلہ دے. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے، گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا ہے. آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراہٹ ملے، پیار ملے، سکون ملے، تو مرد باہر کی دنیا بھول جاتا ہے. شوہر کی لاڈلی بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی عزت کھو دیں. نہیں، عزت کے ساتھ محبت کریں، نرمی کے ساتھ مضبوط رہیں. جو عورت خود اپنی قدر کرتی ہے، دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے.